بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، عمر بن خطاب اور ابو بکر کیا یہ دونوں اسلام کے دائرے سے خارج تھے یا خارج نہیں تھے؟ دلائل اس میں ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں. جماعت مخالفین کے پاس ہمارے دلائل کا کوئی رد نہیں. میں آج ایک سمپل دلیل آپ کو دکھا دیتا ہوں. عمر بن خطاب خلیفہ تھے، یعنی وہ مسلمانوں کے امام تھے. ان کا کام تھا اسلام کے احکام لوگوں کو بتانا، قرآن کے احکام لوگوں کو بتانا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام لوگوں کو بتانا اور میک شور کرنا اور یقین کرانا کہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ان کے لیے کوئی جائز نہیں تھی کہ وہ اسلام کے احکام کی مخالفت کریں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ مبارکہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اس آیہ میں یہاں تک اس فقرے میں وَأَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اگر آپ عورتوں کے ساتھ مباشرت کریں اور آپ کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی کے ساتھ تیمم کریں. تیمم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ منہ پر اور ہاتھوں پر مٹی کو مل لیں، مسح کر لیں. یہ تیمم ہو جاتی ہے اور یہ غسل کی جگہ. پھر اگر سورہ مائدہ میں بھی فرمایا اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. اگر آپ عورتوں کے ساتھ مباشرت کریں اور آپ کو پانی نہ ملے تو آپ کیا کریں؟ تیمم کر لیں. تیمم کر لیں پاک مٹی سے چہرے پر اور ہاتھوں پہ ملنا. یہ صحیح بخاری ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر حدیث ہے. حدیث نمبر، یہ صفحہ نمبر 83 کتاب التیمم. یہاں پر اس آیہ کو ذکر کیا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول شریف ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. مسجد زمین میرے لیے محل سجود ہے اور میرے لیے طہور بھی ہے. یعنی طہور یعنی اس چیز سے جس سے طہارت کی جاتی ہے. باب التیمم، یہاں پہ پورا باب ہے. باب التیمم فی الحضر اذا لم یجد الماء وخاف فوت الصلاۃ. اگر آدھا انسان کو پانی نہ ملے اور نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو انسان تیمم کر لیتا ہے. اس میں احادیث لے کے آئے. یہ سنن ترمذی ہے، چاپ دار الفکر ہے. ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 50 ہے. یہاں پہ حدیث نقل کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ابی ذر سے، ان الصعید الطیب طہور للمسلم. پاک مٹی مسلمان کے لیے طہور ہے، یعنی اس کے ساتھ طہارت لے سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہیں. وَإِن لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ 20 سنين 10 سنين، اگرچہ اس کو 10 سال تک پانی نہ ملے. پانی نہ ملے نا تو اسی سے تیمم سے نماز کرے گا. تیمم کے غسل کے بجائے تیمم کرتا رہے گا. اس کے بعد جب پانی ملے گا تو پھر یہ تیمم نہیں کر سکے گا. اچھا، سنن ابی داؤد ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین. سنن ابی داؤد سجستانی میں یہاں پر باب جنوب یتیمم، جنوب کیا کرتا ہے؟ تیمم کرتا ہے. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور یہاں پہ احادیث لے کے آیا کہ انسان جنوب ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ تیمم کر لیتا ہے. اچھا، جب یہ سمجھ آیا میرے محترم ناظرین تو قرآن کی آیت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جنوب کیا کرتا ہے؟ جنوب تیمم کرتا ہے. اگر کوئی اس کے خلاف حکم دے دے تو کیا ہے اس کا؟ تو وہ کافر ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف، قرآن جب کہہ رہا ہے کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، اس کے خلاف اگر حکم دے دے تو کیا ہوتا ہے؟ سیدھا ٹھکانہ جہنم. کیونکہ اللہ اس نے قرآن کی مخالفت کی، سنت کی مخالفت کی. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ کتاب صحیح مسلم، چاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ کریں باب التیمم. یہاں پر حدیث نمبر ہے 368. عبد الرحمن سعید ابن عبد الرحمن ابن ابزا اپنے والد صاحب عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا اتى عمر، ایک شخص عمر بن الخطاب کے پاس آئے. قال انی اجنبت فلم اجد ماء، میں جنب ہو گیا ہوں اور پانی مجھے نہیں ملا. فقال لا تصلی، عمر بن الخطاب نے کہا نماز پڑھنا چھوڑ دے. یہ فتویٰ دیا اس نے، قرآن کے خلاف کی نہیں دیا. اب یہ امام بن چکا ہے بھائی. اس مسلمین کی جماعت میں امیر المؤمنین علیہ السلام بھی ہیں، امام حسن امام حسین علیہ السلام بھی ہیں، جن کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوئے. ایسے شخص کو جو قرآن کے ابتدائی احکام کو نہیں جانتا اور ان کے خلاف فتویٰ دیتا ہے، اس کی امامت صحیح ہے باطل ہے؟ تم مجھے بتاؤ بھائی. کوئی ایسا مولوی جس کو قرآن کی اتنی ابتدائی بات کہ پانی نہ ملے تیمم یہ نہیں آتا ہو، وہ مولوی آپ کو اس کو مولوی رکھیں گے، اس کو مسجد سے بھگا دیں گے بھائی. یہ فتویٰ دے رہا ہے کہ لا تصلی. قال عمار نے کہا اما تذکر اذا انا وانت فی سریۃ فاجنبنا، کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک سریے میں تھے، ایک جنگ میں تھے، دونوں جنب ہو گئے. فلم نجد ماء، اور پانی ہمیں نہیں ملی. فاما انت فلم تصلی، کیا آپ کو یہ یاد نہیں ہے تم نے اسی وقت بھی نماز نہیں پڑھی تھی. اما انا فتمعكت في التراب وصليت، لیکن میں نے زمین میں اپنے آپ کو مل لیا تھا پورے جسم کو اور میں نے نماز پڑھی تھی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا تھا انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الارض ثم تنفخ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ تمہیں پورے بدن کو زمین پہ ملنے کی ضرورت نہیں تھی، تم صرف ہاتھوں کو زمین پہ لگاتے اور پھونک مارتے اور اس کے بعد ثم تمسح بها وجهك وكفيك، اپنے چہرے پہ ملتے
اور اپنے ہاتھوں پہ ملتے، تمہارے لیے کافی ہوتا ہے، یہ کر لیتے کافی. فقال عمر اتق اللہ یا عمر. دیکھو اللہ یار صاحب ہاں. آپ شرائط کے خلاف ورزی کر رہے ہیں بھائی. آپ اور ہمارے درمیان میں یہ ہوا کہ ایمان اور کفر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم حدیث پڑھیں گے یہ کس کی یا حدیث ہے؟ قرآن مجید کی آیت پڑھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے ایک بھی حدیث یا آیت نہیں پڑھی جو ہے نا یہ ثابت کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر کافر ہے. بات کرنے دیں عمر کافر ہے. یہ ایسے میں نے کہا تھا کہ یہ گفتگو کے لائق نہیں ہے نا، اس کو سمجھیے. آپ درمیان میں انٹرپٹ نہ کریں نا، سنیں نا، آپ کی باری آئے گی نا. ایک شخص آیا، چلنا خاموش ہو جاؤ، چلنا خاموش ہو جاؤ، چلنا آپ کو سمجھ نہیں آئی نا دوسروں کو سمجھ آئے گی. انجینئر صاحب آپ کو سمجھ نہیں آئی نا دوسروں کو سمجھ آئے. خاموش. عمر اور میری بات جو ہے نا ابو بکر کافر ہیں، یہ روایت پڑھیں جناب. اس طرح سے آپ اپنا جو ہے نا مفہوم لیتے ہیں کہ اس طرح سے بات نہیں چلے گی. آپ نے شرائط رکھے ہیں یا قرآن کی آیت پڑھیں گے یا میں نے کہا تھا کہ یہ لائق نہیں گفتگو کا. ارشاد صاحب دیکھیں بات سنیں، انہوں نے قرآن پاک سے ایک دلیل دی ہے نا، آپ اس کو دلیل کی رد اس کا ریبٹل سنیں تو صحیح، ان کو بات تو مکمل کرنے دیں نا. آپ یہ بھی تو اصول میں ہے نا کہ آپ کے بات میں انٹرپٹ نہ کریں. صحیح دے رہے ہیں وہ حوالہ یا غلط دے رہے ہیں، اس کا ریبٹل آپ کے پاس ٹائم ہوگا، اس میں آپ نے رد کرنا ہے نا. درمیان میں پلیز انٹرپٹ نہ کریں. آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جی ٹھیک ہے محترم ناظرین، واپس آتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف. تو عمر نے کیا کہا؟ عمر صاحب نے اس شخص سے کہا کہ تم نماز نہ پڑھا. قرآن کی مخالفت کفر ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ قرآن کی صریح آیت کی مخالفت، وہ بھی کس کے لیے؟ ایک شخص جو کہتا ہے میں امام المسلمین ہوں. عمار نے کہا کہ آپ کو یاد نہیں ہم دونوں جنگ میں گئے تھے، دونوں جنب ہو گئے تھے، اور یہ ہوا تھا کہ میں نے تو پوری بدن کو خاک میں ملا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے، تم صرف ہاتھ زمین پہ مارتے 2 ہتھیلیاں، پھر اس کو پھونکتے، پھر چہرے پہ ملتے، پھر دونوں ہتھیلیوں پہ مل لیتے، یہ تیمم ہو جاتا. فقال عمر اتق اللہ یا عمر. عمر نے اسے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو یا عمر. فقال ان شئت لم احدث به. اس نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو میں یہ واقعہ نہیں سناتا. یہاں پر میرے محترم ناظرین، جو بھی شخص دیکھیں، ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس حدیث ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے عمر کافر ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے ہمارے پاس یہ حدیث ہو، اور اگر ایسی حدیث ہوتی بھی آپ لوگ نقل نہیں کرتے نا، تو نقل کرتے بخاری مسلم میں، بخاری مسلم کا اب کال اتار دیتے، وہ بخاری مسلم کو اس وقت مانتے بھی نہیں تھے. دیکھیں ایک شخص جس سب مسلمانوں کا اجماع، قرآن کی آیت ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرے وہ کافر ہوتا ہے. یہاں پر عمر صاحب نے تیمم کی آیت کی مخالفت کی اور فتویٰ دیا کہ نماز نہ پڑھ. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے کہ نماز نہ پڑھ. اور عمار نے فرمایا کہ اس کو بخوبی پتہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دونوں کو سکھایا بھی تھا. عمر نے نہیں کہا کہ مجھے نہیں سکھایا تھا. عمار آپ کی یادداشت کمزور ہے. عمر نے نہیں کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے. عمر نے جان بوجھ کر قرآن کی آیت کی مخالفت کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح سنت کی مخالفت کی ہے. اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے تیمم، بالخصوص عرب اس زمانے میں کہ پانی عرب میں کم ہوتی ہے، اور جزیرۃ العرب میں کوئی دریا ہوتی نہیں ہے، یعنی دریا چیز کا کوئی نام ہی نہیں ہے. پورے جزیرۃ العرب میں آپ کو ایک جھیل نہیں ملتا، وہاں پہ پانی کی بہت شدید قلت ہوتی ہے. پانی آپ کو ملے گا کہاں پر؟ دور دور دراز علاقوں میں کہیں ایک کنواں ہوگا، وہاں سے آپ کو کنویں سے پانی نکالنا ہوگا، وہ بھی 50 میٹر یا 100 میٹر. تو اس زمانے میں پانی کی بہت قلت ہوتی. تو یہ بہت ایک عام چیز تھی کہ آپ سفر میں ہیں یا اپنے گھر میں ہیں، نماز کا وقت جا رہا ہے اور آپ کے پاس پانی نہیں ہے غسل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، پانی نہیں ہے، صرف پینے کے لیے پانی ہے. تو یہ بہت کثیر الابتلا، اس شخص کو ایک کثیر الابتلا مسئلہ کہ پانی نہ ہو تیمم کیا جاتا ہے. قرآن کی آیت، اس قرآن کی آیت کی بھی مخالفت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بھی مخالفت، اور اسی کو کفر کہتے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی حدیث ہو کہ فلان شخص کافر ہے. دیکھیں کیا ہمارے پاس کوئی حدیث ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے؟ ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے، ٹھیک ہے نا. سب مسلمان فتوے دیتے ہیں کہ کافر ہے. کیونکہ اس نے قرآن کی مخالفت کی. قرآن کہتے ہیں خاتم النبیین، وہ کہتا ہے میں اس کے بعد میں نبی ہوں. تو اس نے کیونکہ ختم نبوت کی مخالفت کی ہے، یہ کافر ہو گیا ہے کیونکہ اس نے قرآن کی مخالفت کی ہے. قرآن کی ایک آیت کی مخالفت کریں یا 1000 آیت کی مخالفت کریں، آپ کافر بنتے ہیں. جواب دے دیں جناب. آپ نے میرے 1.5 منٹ ٹائم لے لیا ہے، تو میں اپنا آپ سے درگزر کر لیتا ہوں. آپ بھی 9 منٹ سے بات کریں. کر لیں، آپ ٹائم لے لیں. یہ 9 منٹ بات کریں گے، یہ 9 منٹ بات کیونکہ میں نے بھی 9 منٹ بات کی. نہیں آپ ٹائم لے لیں اپنا 2 منٹ اوپر. چلیں جی. نہیں کہتے ہیں 2 منٹ لے لیں، 2 منٹ لے لیتے ہیں، 2 منٹ لے لیں. ان کا ٹائم 2 منٹ ضائع ہوا ہے نا، لے لے. دیکھو جی سنن النسائی، قرآن مجید میں کہتا ہے سنن النسائی، میرے 2 منٹ ہے بھائی، میرے 2 منٹ ہے. آپ 2 منٹ. سنن النسائی یہاں پہ ملاحظہ کریں. سنن النسائی میں یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 165 میں سیوطی صاحب کی شرح کے ساتھ. یہاں پر اسی حدیث کو نقل فرمایا ہے
کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر صاحب کو، عمار کو، دونوں کو تیمم سکھایا بھی تھا. قرآن کی آیت بھی ہے، اور یہ کثیر الابتلاء بہت مشہور مسئلہ ہے. ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ اگر کوئی پانی نہ ہو تو وہاں پر آپ تیمم کر لیتے ہیں. اور سنن نسائی میں حدیث نمبر 316 یہ ہے کہ اس شخص نے کہا یا عمر ربما نمکث الشہر والشہرین، بھائی بہت دفعہ ہوتا ہے کہ 1 مہینے یا 2 مہینے ہوتے ہیں، ولا نجد الماء، پانی ہمیں نہیں ملتا، پینے کے لیے پانی ہوتا ہے، غسل کرنے کے لیے پانی نہیں ہوتا. عمر نے کہا اما انا فاذا لم اجد الماء لم اكن لاصلي، عمر نے کہا کہ پانی نہیں ہے تو میں خود نماز نہیں پڑھتا. عمر نے فتویٰ میں خود بھی یہ کرتا ہوں کہ پانی نہیں ملے تو نماز نہیں پڑھتا. یہ قرآن کا حکم نہیں ہے، قرآن کی مخالفت ہے، سنت کی مخالفت ہے، اور یہ کفر ہے. یہ ایک واضح مسئلہ ہے میرے محترم ناظرین. میں نے اپنا کیس واضح بیان فرمایا. اب چنّا صاحب جواب دیں گے. بسم اللہ کریں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اللہ یاری صاحب نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہونا ضروری نہیں ہے. بھائی اس نے یہ بات بہت ہی غلط کہہ دی. قرآن مجید کہتا ہے سورۃ النساء کے اندر ان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، اے لوگوں تمہارے درمیان میں جب اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے 2 اصول بتائے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات یعنی کہ قرآن مجید، اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات. اب جو اللہ کے رسول کی طرف نہیں آتا تو آئیں دوسری طرف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ آ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو منافق کو آپ دیکھیں گے وہ ٹال مٹول سے کام لیں گے. معلوم ہوا وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا قرآن مجید کی طرف نہیں آتا، ان 2 چیزوں کی طرف نہیں آتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے تو ایسے لوگ منافق ہیں. نفاق سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ اور رسول کی بات کی جائے اور اپنا مفہوم، اپنا قیاس، اپنی سمجھ پیش نہیں کی جائے. یہ جو بھائی نے باتیں کی ہیں یہ ساری کی ساری ان کا اپنا فہم ہے، اپنی جو ہے نا ان کی اپنی تشریح ہے احادیث کی اور قرآن مجید کی. اور جب یہ ساری چیزیں تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں نہیں فرمایا کہ حضرت عمر جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کافر ہیں یا ابو بکر جو ہے وہ کافر ہیں؟ انہوں نے نہ حدیث پڑھی نہ قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ ابو بکر اور عمر کافر ہیں. یہ کوئی بھی چیز نہ حدیث پڑھی نہ قرآن شریف پڑھا اور اپنی طرف سے تعویلات ہی کرتا رہا. تو یہ تعویلات سے پہلے ہی میں نے ان کو روک دیا تھا، شرط میں رکھا تھا کہ مرفوع حدیث چاہیے. لہذا میں پابند نہیں ہوں کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے، جو کچھ بھی کہا اس کا میں کبھی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہے، کبھی حضرت عمار کی بات کر رہا ہے. ان میں سے ایک بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں کی جس میں یہ فتویٰ ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ عمر تو کافر ہے. یعنی پھر یہ آپ دیکھیں میرے بھائی، انہوں نے بات کی کہ ابو بکر اور عمر یہ شروع سے ہی کافر تھے، شروع سے ہی کافر تھے. یہ امام جعفر صادق کی یہ خلاف ورزی کرتے ہیں اپنی کتاب میں. امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ سارے 4 صحابہ کے علاوہ سارے مرتد ہو گئے تھے. کب؟ بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ مرتد ہو گئے تھے. صفحہ نمبر 245 اور روزہ تو کافی ہے کتاب ان کا، جلد نمبر 8 کافی کا. اور یہی بات حیات القلوب جلد نمبر 2 میں بھی ہے لکھا ہوا، اور اردو میں ہے یہ صفحہ نمبر 23 پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ سوائے 4 کے مرتد ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں بعد النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد. امام جعفر صادق تو کہتے ہیں یہ مرتد ہوئے. اگر وہ پہلے سے ہی کافر تھے تو وہ مرتد تو نہیں ہوتا. مرتد تو وہ ہوتا ہے جو پہلے مسلم ہو، مومن ہو، اس کے بعد وہ ہو جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ مرتد ہوا تھا. یہ اپنے ہی امام کے خلاف بات انہوں نے کی ہے اللہ یاری صاحب نے جو ہے نا. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ کہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے اندر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ جو کافروں کے ساتھ اتنا دب کر ایگریمنٹ کر رہے ہیں صلح کر رہے ہیں تو کیا الیس نحن مسلمان کیا ہم مسلمان نہیں ہیں ہم مومن نہیں ہیں کہ آپ دب کر کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں فرمایا تھا کہ نام ہاں ہم لوگ مسلم ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ نہیں کہا عمر کو کہ نہیں آپ مسلم نہیں ہیں وہاں انہوں نے کہہ دیا کہ آپ مسلم ہیں یہ میں نے نام لے کر بتا رہا ہوں نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رواج ہے میرے بھائی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا نام لے کر کہہ رہا ہوں عمر کے لیے کہا کہ مسلم ہے ایسی آپ بات بتائیں کہ عمر کے لیے کہا ہو کہ آپ مسلم نہیں ہیں مومن نہیں ہیں حدیث پیش کریں مرفوع اپنی طرف سے بات نہ کریں میرے بھائی باقی رہا آپ وہ نشانیوں کے طور پر بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کہتا ہے قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ جنگ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دو ٹولے تھے دو گروہ ہو گئے تھے ایک تو فئت ایک جو ٹولہ تھا تو قاتل فی سبیل اللہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا وَأُخْرَى کافرۃ دوسرا جو ہے وہ کافر تھا اب ابو بکر اور عمر اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتا رہا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں تھے کافروں کے گروہ میں نہیں تھے یہ دوسری آیت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں قرآن مجید کی آیت ہے میرے بھائی سورۃ آل عمران آیت نمبر 13 میں فرمایا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ مومن جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں والذین کفروا اور جو کافر ہیں یقاتلون فی سبیل الطاغوت وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ ابو بکر اور عمر اس آیت سورۃ آل عمران 13 کے حساب سے رسول اللہ کے ٹولے میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف دو ہی گروہ تھے ایک کافر تھا اور ایک ٹولہ جو تھا جنگ بدر کے اندر فی سبیل اللہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں لڑ رہے تھے اپنے آبا و اجداد اور خاندان کی وجہ سے نہیں لڑ رہے تھے اپنی لالچ کے لیے نہیں لڑ رہے تھے ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے اللہ یاری صاحب اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورۃ انعام آیت نمبر 68 میں فرمایا فلا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نصیحت آ جانے کے بعد آپ کبھی بھی ظالمین کے ساتھ نہ بیٹھا کریں یہ سورۃ انعام آیت نمبر 68 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ان کے ساتھ بیٹھے ہی نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں کی ان کے ساتھ رشتے کیے اور اللہ علی صاحب آپ اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ رشتہ داری کریں گے جو آپ کے ہم خیال ہوں گے جو آپ کا ہم خیال آدمی نہیں ہوگا وہاں بھی مکتب فکر سے ہوگا آپ ان کے ساتھ رشتہ نہیں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رشتہ یہ کیے ابو بکر عمر ابو سفیان کے ساتھ حضرت عثمان کے ساتھ تو یہ کلیئر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھتے تھے کہ یہ میرے ہم خیال ہیں ہم عقیدے والے لوگ ہیں میرے دشمن نہیں ہیں کافر نہیں ہیں کافر کے تو اللہ تعالیٰ فرماتا آپ ان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ظالم ہیں ان کے ساتھ تو آپ بیٹھیں بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو لے کر ہر جگہ پھرتے تھے گھومتے تھے سفر میں حضر میں جنگ میں جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے ان کو لے کر پھرتے تھے اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان اللہ موہن قید الکافرین سورۃ انعام آیت نمبر 18 ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی منصوبہ بندی کو کامیاب ہونے نہیں دیتا ابو بکر اور عمر نے جو منصوبہ بندی کی الحمدللہ اس میں وہ کامیاب ہوئے ملکوں کو فتح کیا اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا اور ان کو حکومت بھی دی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں کی جو ہے نا منصوبہ بندی کمزور ہوتی ہے لیکن یہ کافر ہوتے تو ان کی منصوبہ کمزور ہوتی اور یہ شکست کھاتے لیکن انہوں نے تو الحمدللہ بڑی فتوحات کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا کہ حکومتیں دی ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ ثم لا یحاورونک فیہا الا قلیلا اوکے بھائی ختم ہے بھائی ٹائم ختم ہو گیا ٹھیک ہے بھائی ہاں تو آپ حدیث پڑھیں مرفوع حدیث پڑھیں میرے بھائی
ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. آپ آپ کا وقت ختم ہے. آپ کا وقت ختم ہے. نام لے کر بیان کریں, نام لے کر بیان کریں کہ کافر سے. جی ہاں, اگر نام لے کر بیان بھی کرتے ہیں, آپ نقل نہیں کرتے نا اس کو. آپ نقل کرتے ہیں بخاری مسلم کی کوئی حدیث, اس محدث کو آپ اسی وقت مار دیتے ہیں. اسی وقت معاویہ, ابی سفیان, بنی امیہ, بنی عباس اسی کو قتل کرتے ہیں. وہ احادیث آپ لوگوں نے نقل ہی نہیں کیا جو واضح طور پر کہہ دو کہ ابو بکر عمر کافر تھے. مجھے بالکل یقین ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا, اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ابو بکر عمر کافر تھے, لیکن آپ لوگوں نے وہ جو حدیث نام لے کر ہو وہ آپ لوگوں نے نقل نہیں کیا. لیکن کفر کا اس بات کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ نام لے کر کوئی کہے کہ وہ کافر. اگر اس طرح ہے تو آپ جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی تکفیر کیسے کرتے ہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہیں, تو پر تکفیر ناممکن ہے نا. تو پر قادیانیوں کو رشتہ دے دو, کہہ دو سب مسلمان ہیں, کیونکہ تمہارے پاس کوئی مرفوع حدیث نہیں ہے کہ وہ نام لے کر کہہ دے قادیانی کافر ہیں یا مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہیں. یہ تو نہیں ہے نا. انہوں نے ایک کفر عمل بجا لایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, قرآن کی آیت ہے کہ جو بھی ختم نبوت کا ادعا کرے وہ دین کے ضروریات کا منکر ہے, دین کے ضروریات کا منکر کافر ہے. اور مرزا غلام احمد قادیانی کا نام ہمارے پاس نہیں ہے حدیث میں, لیکن کیونکہ اس نے دین کے ضروریات کا انکار کیا ہے, قرآن کی صریح آیت کی مخالفت کی ہے, اس مسلمانوں کے جو واضح عقیدہ ہے اس کی مخالفت کیا, اس لیے وہ کافر ہوا ہے. تو یہ دیکھیں, یہ شخص میرے گفتگو کے لائق نہیں ہے. مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ واضح حدیث بتائیں. مجھے ٹائم اپنا 1 منٹ ضائع کیا ہے میں نے, 1.5 منٹ ابھی اس واضح بات. تو چننا صاحب معذرت کے ساتھ, یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ سمجھدار لوگ آپ سے بہت زیادہ ہیں. وہ آپ کے سوالات سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو کچھ آتا نہیں ہے. میں نے آپ نے بالکل میرے اشکال کا جواب نہیں دیا. عمر نے قرآن کی صریح آیت کی مخالفت کیا, کہتا ہے نماز نہ پڑھو قرآن, اور جو قرآن کی مخالفت کرے وہ کافر ہوتا ہے. دیکھیں یہ میرا تو نہیں ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين. اس سے زیادہ گناہگار کون ہے کہ اللہ پہ جھوٹی بات گڑے. جو شخص کہتا ہے اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم پانی نہ ملے تو نماز نہ پڑھا کر, اس نے اللہ پہ افترا کیا, رسول پہ افترا کیا. قرآن فرماتا ہے کہ اس سے زیادہ گناہگار کون ہے جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے او کذب بالحق, یا قرآن کی آیت کی تکفیر کرے. دونوں ایک ہی ہے, ایک ہی رتبے کے. تو جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تو نماز نہ پڑھ, چاہے کہہ دے تو نماز نہ پڑھ, پانی نہ ملے نماز نہ پڑھ, چاہے قرآن کہہ دے کہ جو قرآن جھوٹی کتاب ہے, بات ایک ہے. اور پھر کہتا ہے الیس فی جہنم مثوى للکافرین, یہ سب جہنمی ہے اور جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. تو ہم نے ثابت کر دیا کہ عمر نے بغیر ما انزل اللہ حکم دیا ہے, اس کا کفر ثابت ہے. اس شخص نے اس کا بالکل جواب نہیں دیا. اب اس نے کہا کہ میں ان کے کچھ اشکالات کا جواب دے دوں. کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے سنت میں نے کہا سنت کا ہونا ضروری نہیں ہے. میں نے کب بولا کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے سنت کا ہونا ضروری نہیں؟ میں نے کہا کسی خاص شخص کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے اس کے نام کے ساتھ حدیثوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی عمومی حدیث بھی ہے, جنرل حدیث بھی ہے, جو اس شخص پہ لاگو ہوتا ہے تو اس شخص کا کفر ثابت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے ایک ارتد الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا 4, 4 کے علاوہ باقی لوگ پھر گئے تھے. کس چیز سے پھر گئے تھے یہ اس حدیث میں نہیں ہے. ارتدہ کے 2 معنی ہیں. ارتدہ کے ایک لفظی معنی ہے کہ پھر جانا, وہ اصلی معنی ایک معنی ہے. ایک ارتداد کا مطلب ہے کہ دین سے پھر جانا, کافر ہو جانا. ہم شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ جو تھے وہ بالکل نجس ہو گئے تھے, مرتد ہو گئے تھے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. وہ پھر گئے تھے, پلٹ گئے تھے. صحابہ پلٹ گئے تھے سوائے 4 افراد. کس چیز سے پلٹ گئے تھے؟ وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, امامت اہل بیت علیہ السلام سے. تو یہ ان کا حکم ہے. حدیبیہ کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر نے سوال کیا تھا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جی ہاں ہم حق پر ہیں. تو اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد ہے کہ وہ خود اور جو ان جیسے مؤمنین ان کے ساتھ ہیں, ان سے مراد منافقین اس میں شامل نہیں ہیں. جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا جائے کیا ہم حق پر نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم حق پر ہیں, تو اس سے منافقین خود بخود خارج ہوتے ہیں. اور حدیبیہ کے وقت خود عمر بن الخطاب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی تھی, اور اس نے کہا تھا کہ مجھے دین پہ شک ہے, کیا یہ رسول ہے کہ نہیں ہے, کیا یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے کہ نہیں. یہ اس کے سوالات مشہور ہیں, جو رسول سے کیا تھا, پھر اس کو تسلی نہیں آیا تھا. ابو بکر سے بھی کیا تھا, اور بعد میں کہہ رہا تھا کہ مجھے شک ہوا تھا حدیبیہ کے وقت. یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک آیت پڑھی وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى انہوں نے 2 ٹکڑے اس آیت کے پڑھے, باقی چھوڑ دیا آخر سے. فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. پوری آیت پڑھتے نا تو میں جواب دیتا. انہوں نے بالکل آیت کو توڑ دیا ہے, اس کے ایک ٹکڑے پڑھیے, اس کے یعنی 95% آیت نہیں پڑھا ہے, اس کے آخر کے 2 لفظ پڑھے اور کہتے ہیں جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے تھے. پوری آیت پڑھو تمہیں جواب مل جائے گا. اچھا, پھر انہوں نے مزے کی بات ہے سبحان اللہ, یہ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله. 2 جماعتوں میں آپ کے لیے نشانی ہے. ایک جماعت ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتی ہے. اب بھائی پہلے لڑائی تو ثابت کرو نا ابو بکر عمر کی.
اب پہلے ثابت تو کرو نا کہ انہوں نے لڑائی کی بھی ہے، احد میں دکھاؤ، بدر میں دکھاؤ، خیبر میں، یہ تو ان کا بھاگنا تو ثابت ہے۔ بھائی صاحب لڑائی کا نام نہ لینا، کیونکہ ابو بکر عمر کی کوئی لڑائی ہے ہی نہیں۔ کیوں لڑے ہیں؟ جنہوں نے جہاد کیا ہے اور پھر مرتد نہیں ہوئے ہیں، ان کا اسلام ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص جہاد کرتا بھی ہے، بدری ہے بھی، اور اگر واقعا لڑا بھی ہے اور بعد میں مرتد ہوا تو دین سے کافر۔ ابو بکر عمر کا تو جہاد ہے ہی نہیں، یہ قتال کی نہیں ہے۔ آیات قتال، آیات جہاد ابو بکر عمر کے لیے ہمارے لیے نہ پڑھیں، پہلے ان کا جہاد ہمیں دکھاؤ کہ ابو بکر کہاں پہ لڑا۔ پھر کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ رشتے کیے، انسان اپنے ہم فکر کے ساتھ رشتہ کرتا ہے۔ اوے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بنت حیی اخطب کے ساتھ شادی کی۔ صفیہ بنت حیی وہ یہودی ہے، اس کے جناب صفیہ کے والد یہودی تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کا فکر تھے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، یہ کس کے شان میں نازل ہوئی ہے؟ یہ ابو بکر عمر کی دو بیٹی حفصہ اور عائشہ کی شان میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ کافروں کی مثال، اور دیکھو یہ خود کفر کے، ابو بکر عمر کے کفر کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں کی مثال میں دیتا ہوں۔ کہ کافروں کی مثال کون ہے؟ کافروں کی مثال لوط کی بیوی ہے اور نوح کی بیوی، یہ دونوں کافرات تھیں اور انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ غداری کی ہے، اور یہ اپنے شوہر ان کے نبی تھے، یہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور یہ جہنم گئے۔ آپ کے اکابر علماء ایسی آئے کہ ذیل میں نے 12 علماء کو دکھا دیے ہیں کہ یہ انہوں نے خود عرض کیا ہے کہ یہ سے مراد عائشہ اور حفصہ ہیں۔ یہاں پہ زوجہ نوح سے مراد عائشہ، زوجہ لوط سے مراد حفصہ ہیں۔ آپ کے اکابر فخر رازی وغیرہ سب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ تو اگر حضرت نوح علیہ السلام نے شادی کیا ہے جس بیوی سے قرآن نے اس کو کافرہ بولا ہے، حضرت لوط علیہ السلام بھی اسی طرح، اور حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی کے کفر سے مراد نہ کریں، کفر سے مراد نہ کریں۔ بھائی چپ کرو، عمر کی طرف عائشہ صدیقہ حفصہ کی طرف نہ جائیں۔ سنیں نا، وہ اس طرف آپ نے خود چڑھا نا، سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ کافرہ سے یعنی مسلم سے رشتہ داری ہے نا، تو آپ نے کہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ رشتے کیے نا، رشتے کیے، آپ نے خود کہا تھا انسان اپنی ہم فکر سے رشتہ کرتا، آپ نے خود کہا تھا۔ آپ کے بات کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے کہا ہے کہ عائشہ اور حفصہ کی مثال کس کی مثال ہے؟ زوجہ نوح اور زوجہ لوط کی مثال ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو یہاں پر جیسے حضرت نوح حضرت لوط علیہ السلام نے ہم فکر سے شادی نہیں کی ہے، منافقہ سے شادی کی، یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافق کے گھر سے شادی کی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ قرآن کی واضح آیت ہے۔ اچھا یہ کہتے ہیں فتح کیا ہے اور کافروں کی منصوبہ بندی کمزور ہوتی ہے، کافروں تو اللہ ان کے یہ اگر کافر ہوتے تو یہ منصوبہ بندی، تو ابھی جو ہے پھر امریکہ کو تم کہہ دو کہ امریکہ تم بہت ہی مومن ہے جی، کیونکہ امریکہ کا جو امپائر ہے وہ عمر کے امپائر سے بہت زیادہ بڑا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کہہ دو کہ چنگیز خان جو ہے، کوئین وکٹوریا جو ہے، ان کا امپائر، سوویت یونین کا جو امپائر تھا، یہ وہ خدا کو مانتے ہی نہیں تھے جی۔ کتنے دنیا میں امپائر آئے ہیں، بڑے بڑے فرعون آئے ہیں، اب بھی دنیا میں فرعونہ کی حکومت ہے، یہ کوئی مومن ہے بھائی کہ اس سے ایمان ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے فتوحات کیے، تو عقل ہے ان کے پاس عقل، یہ کہتے ہیں ان کا اسلام اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے فتوحات کیے۔ اچھا میں آپ کی خدمت میں اب حدیث نکالنے لگا ہوں، دیکھو کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کافر تھے، دیکھیں اس سے واضح ایک اور حدیث دکھا دیتا ہوں۔ ان حدیث کا جواب نہیں دیا نا میرے استدلال کا، تو پھر مزید میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا، جیسے میں نے اب آپ کے ہر پوائنٹ کا جواب دیا، اپنا ٹائم ضائع کیا۔ یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم ہے، یہاں پہ حدیث نمبر 941 ہے، اچھی طرح سے دیکھ لینا بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا ہے حذیفہ سے، میرے بعد جو امام ہوں گے، یکون بعد ائمۃ لا یہتدون بہدی، یہ میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے، ولا یستنون بسنتی، اور یہ میرے سنت پہ نہیں ہوں گے، وسیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، ان میں ایسے لوگ ہوں گے میرے بعد جو امام ہوں گے کہ یہ بظاہر تو انسان ہوں گے، ان کے روح شیطان کی روح ہوگی، یعنی شیطان انسان کے روح میں ظاہر ہو جائے گا۔ اب آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سے خلف آئے تھے؟ 1 2 3 1 2 3، ٹھیک ہے نا۔ حذیفہ نے کہا کہ میں وہ زمانہ پاؤں تو کیا کروں، ان سے لڑوں؟ فرمایا کہ نہیں، ان کی بات مان لینا، ان سے لڑنا نہیں، چاہے وہ آپ کو مارے اور آپ کا مان چھین لیں تو ان کی آپ بات سنیں اور آپ ان کے ساتھ نہ لڑیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آئے تھے وہ مسلمان نہیں تھے۔